سعیکم مشکورا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بہشت میں جس طرف بھی آنکھ اٹھائیں گے جنتی، جس طرف بھی ان کی نگاہیں پڑیں گی، آنکھ اٹھائیں گے تو کثرت سے اللہ عز و جل کی نعمت اور اللہ عز و جل کی عظیم الشان حکومت کا نظارہ کریں گی۔ اللہ عز و جل کی سلطنت وہاں دیکھو گے، اور جو جنتی ہوں گے ان کے جسموں کے اوپر کیا ہوگا؟ ان کے جسموں کے اوپر موٹے اور باریک ریشمی کپڑے ہوں گے۔ ریشم کے کپڑے جو دنیا میں تمہارے لیے حرام ہیں لیکن وہاں تمہارے لیے حلال کر دیے جائیں گے۔ ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان جنتیوں کو چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت ہی پاکیزہ شراب مشروب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہاری کوشش اور تمہاری کوششیں اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہوئیں، جو تم نے وہاں صبر کیا، جو تم نے وہاں مشقتیں برداشت کیں، جو تم نے رب کی اطاعت اور فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر جو تم نے وہاں مصائب برداشت کیے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ، یہ اس کا صلہ اور بدلہ یہاں ہے۔ تو سوچ لو، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے پر دنیا تم کو بہت تانے، بہت تشنی اور بہت دکھ دے گی، لیکن ان دکھوں کے اوپر جب صبر کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ ورنہ کافروں کی طرح بن کے رہو گے تو تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہی کے ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ تمہیں کوئی تماچا مارنے بھی نہیں آئے گا، تمہیں کوئی ایک بات بھی بولنے آئے گا، کہیں گے ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو جگہ جگہ تمہارے لیے ابتلا اور آزمائشیں آئیں گی۔ تو بولو، یہ ابتلا اور آزمائش تمہیں منظور ہے یا ان کافروں اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنا تمہیں منظور ہے؟ کون سا مرحلہ تمہیں منظور ہے؟ بولو۔ یہ آزمائش، یہ تانے، یہ طنز، یہ تشنی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تمہیں ملیں گے اور تم اس کے اوپر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے گا، ورنہ ایسے جنت میں نہیں جا سکتے تم۔ حفت الجنت بالمکارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدگی کے کانٹوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدگی معاشرے میں، ملا جی ہو گئے، داڑھی رکھ لیا تم نے، ملا جی بن گئے، ابھی تو جوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی ہو گئے، نیاز فاتحہ چھوڑ دیے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے اس کو دیکھو، یہ دیکھو، یہ تو بد مذہب ہو گیا، یہ تو پتہ ہو گیا۔ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہو اور تم کو دنیا بد مذہب کہہ رہی ہے، تم کو دنیا تانے دے رہی ہے، تم کو دنیا بائیکاٹ کر رہی ہے، تم سے دنیا رشتے ناطے کٹ کر رہی ہے۔ قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں کیا کیا تانے دیے جا رہے ہیں، لیکن تم اگر صبر کرو گے، تم اگر جھیلو گے، برداشت کرو گے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑو گے تو یہی چیزیں، یہی صبر، جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے صلے میں، جنت کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اس جنت کی صحیح جو تعریف اور تو اس کی توصیف ہے، ایک ہستی نے بیان فرمائی اللہ کے بعد، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ دیکھنے والے، اس جنت کی سیر و تفریح کرنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بحالت بیداری میں بھی جنت کی سیر کی ہے اور خوابوں میں تو کئی دفعہ جنت کی سیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی جب سیر کر رہے تھے، بات آئی ہے تو بتلا دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مرے نہیں ہیں، استغفر اللہ، صحابہ نے ان کو زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے اور جنت کی سیر فرما رہے تھے تو ایک بڑا ہی خوبصورت محل سامنے آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کس کا محل ہے؟ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جبریل نے میری باہیں پکڑ لی اور کہا ابھی نہیں، ابھی اس کے اندر داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، پہلے وہ دن گزار لیں دنیا میں، پھر اس کے اندر آپ تشریف لائیں گے۔ بولو، اللہ کے نبی سے کہا کہ ابھی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، اس میں تو جب آئیں گے جب وہ زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے، یعنی جب آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے، اس کے بعد آپ اس جنت میں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا اس کا نقشہ اللہ کے نبی نے، سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، جسے داخلے کی سعادت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا پاک پروردگار
کھڑے کھڑے انتظار کر رہا ہوں میں یہاں پہ، سب لوگ تو جنت میں چلے گئے ہیں، اے پاک پروردگار ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے، میں بھی جاؤں جنت، آخری آدمی ہوگا، آخری، ان کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے۔ پھر اللہ رب العزت سے حکم دے گا اور وہ کندھا ہلاتا ہوا بڑے فخر سے بڑی تیزی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جب لوگوں کے نزدیک وہ آئے گا تو اس کے سامنے موتی کا ایک محل، اس کے سامنے موتیوں کا ایک محل سامنے کیا جائے گا، وہ فوراً وہی سجدے میں گر جائے گا، موتیوں کا محل دیکھ کے سجدے میں گر جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے سجدے میں سر ڈال دیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اے پاک پروردگار میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا، میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا، وہ یہی ہے کیونکہ اس نے اسی وعدہ کیا تھا اسی جنت کا، میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ایک گھر ہے، یہ جو موتیوں کا محل ہے نا، یہ تمہارا ایک گھر ہے۔ چنانچہ اس کے سامنے ایک شخص آئے گا، ایک آدمی نکلے گا، اور پھر اس آدمی کو دیکھ کر وہی سجدے میں اللہ کے گر جائے گا وہ بندہ۔ وہ شخص اس کو روکتے ہوئے کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہ کہے گا میں یہ سمجھا کہ تم ایک فرشتہ ہو، تم ایک فرشتہ ہو۔ وہ کہے گا کہ میں فرشتہ نہیں، میں تمہارے خزانوں کا محافظ ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے خزانوں کا جو تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے نا، اس خزانوں کا محافظ میں ہوں اور تمہارا ایک خادم ہوں۔ محافظ آگے آگے چلے گا اور اس کے لیے محل کے دروازے کھول دے گا، اور وہ محل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، موتیوں کا وہ جو محل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محل ایک کھوکھلی موتیوں کا محل ہوگا، وہ موتی ہوگی اور وہ موتی کھوکھلی ہوگی، جس کے اندر ہی تراش اور خراش کر چھت اور اس کے دروازے اور اس کے تالے سب کچھ بنائے گئے ہوں گے، اور اندر سے وہ خالی ہرے رنگ کا ایک پیڑ نظر آئے گی۔ وہ ایک ہیرے سے نکل کر دوسرے ہیرے میں پہنچے گا، اس ایک ہیرے میں سے نکل کر دوسرے دروازے سے دوسرے ہیرے میں داخل ہوگا، اور ہر ہیرے کا رنگ جدا اور مختلف ہوگا۔ تمام ہیروں کے اندر، اللہ اکبر، تمام ان محلوں کے اندر جو ہیرے کے گھر کے اندر گھر، ان تمام ہیروں کے محلوں کے اندر تخت بچھے ہوں گے، خوبصورت ترین تخت بچھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، گاؤ تکیے ماشاءاللہ ریشمی کپڑوں کے گاؤ اور تکیے لگے ہوں گے، اور ان کے اوپر خوبصورت حوریں اور خوبصورت غلمان بیٹھے ہوں گے جو اس کے انتظار اور استقبال میں ہوں گے۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی، وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو، اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا، کہتے ہو ہم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں۔ سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی ہیں، اور تم رنڈیوں کھجڑوں کھسڑوں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو۔ دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف لپک پڑو، پلٹ جاؤ، اس جنت کی طرف دوڑ پڑو، اس جنت کی تیاری، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس، موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں۔ وہ میاں آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے ہیں، تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل
اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے، دنیا کے تجربات نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا ہے یہ تو اور زیادہ سچ ہے، ایمان کے اندر مزید زیادتی ہوں، گودے تک اس کے نظر آئیں گے حوروں کے، اور